قرآن کا آسان اردو ترجمہ۔ میری دنیا میری آخرت، القرآن والفرقان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور ساری برکتیں۔ آپ روزانہ یا جب بھی وقت ملتا ہے قرآن مجید پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی یا بغیر ترجمے کے۔ قرآن پڑھ تو لیتے ہیں ثواب کی خاطر، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ کیا پڑھا۔ ترجمہ قرآن کے برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ہر عربی دان نے اپنی سی کوشش کی ہے کہ قرآن کی ترجمانی کرے۔ جو جتنی اچھی عربی جانتا ہے اس نے اتنے ہی اچھے اور مضبوط الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ قرآن مجید کے ترجموں میں ایسا بھی ہے کہ بہت مشکل الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ سمجھ نہیں آتے۔ جب میرے بابا 8/1/2018 کو ہم لوگوں سے رخصت ہوئے تو میں نے قرآن کی تلاوت بہت زیادہ بڑھا دی اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جس کے لیے مختلف ترجمے پڑھے اور یہ پایا کہ ہر مترجم نے اپنے مطابق الفاظ کا استعمال کیا ہے۔ کچھ بات سمجھ آئی اور کچھ الفاظ اور جملے سمجھ نہیں آتے تھے۔ ان سب باتوں کو دیکھتے ہوئے میں نے کئی ترجموں کا جو میرے نزدیک آسان اور اچھے ہیں انتخاب کیا، اور پھر ان میں جو مشکل الفاظ یا مشکل جملے استعمال کیے گئے ہیں ان کو آسان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح انگلش کا بھی کر رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے جو اردو یا عربی نہیں جانتے وہ بھی آسانی سے سمجھ جائیں۔ اس میں نے ایک رکوع کا ترجمہ لکھا ہے اور قرآن مجید میں جس جگہ سجدہ کرنے کی تاکید ہے اس کو بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی آیات جو کہ کسی خاص موقع پر نازل ہوئی ہیں یا کسی خاص بات پر اللہ نے کسی کو مخاطب کیا ہے تو اس کے بارے میں بھی مختصر لکھ دیا ہے، کیونکہ عام طور پر اسلامی تاریخ نہ پڑھنے کی وجہ سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو احکامات یا باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ان کو بھی نمایاں کر دیا ہے تاکہ پڑھتے وقت ہر کوئی دھیان دے اور عمل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ قرآن مجید ہے ہی عمل کرنے کے لیے۔ اس لیے جنت یا دوزخ اسی پر جنت یا دوزخ ملے گی۔ یہ میں اپنے بابا شاہد علی خان اور ان کی فیملی یعنی میرے دادا دادی، چچا، پھوپھیاں اور دوسرے رشتہ دار اور اپنے نانا نانی کے نام کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ جو بھی اس کو پڑھے اور ہدایت حاصل کرے اس کا اجر خیر میرے ان بزرگوں کو ملتا رہے، کیونکہ آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے، اور میری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ اللہ مجھے اور ہدایت دے۔ ڈاکٹر محمد مزمل خان، کنیہ ابو عماد، ابوظبی، UAE۔ اگر کچھ غلطی ہو تو اس میل پر لکھیں ghazal_dil@yahoo.com۔ اگر آپ اس جو یہ میں نے لکھا ہے آسان ترجمہ اور اس میں قرآن مجید ہے پورا، آپ چاہیں تو مجھے واٹس ایپ کریں 009715079124443، میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی کاپی۔ نوٹ: اس آسان ترجمے کو ترتیب دینے کے لیے میں نے مندرجہ ذیل لوگوں کے ترجموں کا استعمال کیا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے کسی ایک لفظ یا آیت کا بھی ترجمہ نہیں کیا ہے۔ جو کچھ مندرجہ لوگوں نے لکھا ہے صرف ہر آیت کا آسان سے آسان ترجمہ چھانٹ کر لکھا ہے تاکہ پڑھنے والوں کی سمجھ میں آ جائے، اور تحقیق کے بعد مشکل الفاظ کے آسان مطلب اور تاریخی واقعات کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ ان لوگوں میں سے لیا ہے: تفہیم القرآن، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا فتح محمد جالندری، مولانا وحید الدین خان، مولانا جونا گڑھی۔ ان کا قرآن لکھا ہوا ترجمہ کیا ہوا سعودی گورنمنٹ نے بھی پرنٹ کیا ہے۔ مولانا تقی عثمانی، کنز الامام، مولانا حسن رضوی، مولانا امین اصلاحی،
اینڈ مولانا طاہر القادری۔ دیکھیں یہ سورہ فاتحہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اور علم کی دولت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے شروعات کرتے ہیں، تو اس شروعات میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کی جائے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ قرآن مجید ہے، یہ ایک مکمل کتاب ہے، قانون ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ ہے، اور آخرت کے دن جنت میں جانے کا پورا دستور موجود ہے کہ کس طریقے سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت ان کو ہدایات دیں، لیکن اس کے بعد پھر رفتہ رفتہ جیسے جیسے انسان اپنی اللہ کی ہدایت بھولتا رہا تو اللہ نے تھوڑی تھوڑی نصیحتیں ہر پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور کہا جاتا ہے کہ 1,70,000 پیغمبر آئے اور ہر قوم میں آئے، چاہے وہ ہندو ہیں یا کوئی بھی لوگ ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن مجید ایک مکمل دستور ہے انسان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں جانے کے لیے اور دنیا میں رہنے کے لیے، اور ایک پوری ایک کتاب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ شروع میں ہی کیوں نہیں بھیج دی؟ دیکھیں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جب انسان کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس وقت انسان اتنا زیادہ ذہنی طور پر ڈیولپ نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے لیے مکان بھی نہیں بنا سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے انسان ذہنی طور پر ڈیولپ ہوتا رہا، ذہنی طور پر بڑا ہوتا رہا، میچورٹی آتی رہی، تو ویسے ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیفے بھیجنے شروع کیے، جو بہت کچھ صحیفوں کا ذکر ہے، بہت سارے پیغمبروں پر اترے۔ حضرت یہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر صحیفے اترے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ بڑی کتابوں کی شکل میں اپنی ہدایات نازل کی، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، داؤد علیہ السلام کے اوپر اور عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ 3 کتابیں، زبور اور انجیل اور تورات۔ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ لیکن اب ان کتابوں کی جو ہے وہ صحیح شکل باقی نہیں ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بندوبست کیا، انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کے اندر ایک لفظ بھی یا ایک آیت بھی جو ہے وہ چینج نہیں کر سکتی۔ لوگوں نے اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے، حافظ ہو گئے، اس کے اندر کتابت ہو گئی، اور اب چاہیں بھی تو کوئی نہیں کر سکتا اس کے اندر۔ تو لیکن اب جیسے جیسے انسان، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 500 سال کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ کے بعد جو ہے تقریباً 500 سال، تو جب ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر چنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پھر ان کے اوپر 40 سال کی عمر میں قرآن مجید نازل کر اتارنا شروع کیا، نازل ہونا شروع کیا، اور یہ ایک پوری کتاب کی شکل حاصل ہوئی ہم لوگوں کے سامنے، جو اب ہم پڑھتے ہیں اس قرآن مجید کے اندر۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا، اب پوری طریقے سے میچور ہو چکا ہے، پوری طریقے سے ڈیولپ ہو چکا ہے، اب اس کا ذہن جو ہے وہ اب ہر بات کو سمجھ سکتا ہے، آج صحیح غلط کی تمیز کر سکتا ہے۔ پہلے نہ نماز کی جو ہے صحیح طور پر تھی جو ہم اب پڑھتے ہیں، نہ روزے صحیح طور پر تھے، نہ دوسری عبادات تھیں، نہ پوری طریقے سے جو مسجدیں جو آج
ہم شکل دیکھتے ہیں وہ نہیں تھیں، تو لوگ اپنے طور پر نماز پڑھتے تھے، انبیاء نے جو جو طریقے بتائے تھے ان کو فالو کرتے تھے، تھوڑی باتیں ان کو نصیحتیں دی گئی تھیں۔ اب اس کی مثال صرف اس طریقے سے ہے کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، جب وہ اسکول میں اپنا داخلہ لیتا ہے تو اس اسکول میں داخلہ لینے کے لیے پہلے KG ہوتی ہے، پھر گریڈ 1 جاتا ہے، رفتہ چھوٹے چھوٹے الفاظ اس کو سکھائے جاتے ہیں اور اس کو پڑھائے جاتے ہیں۔ پہلے نہ مدرسے تھے نہ اسکول تھے، لوگ جو ہیں وہ پرسن ٹو پرسن پڑھتے تھے اور نہ امتحان ہوتا تھا۔ تو سیم اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رفتہ جو اپنی ہدایت بھیجی اور آگے آن کر کے جیسے اب پھر 12ویں کرتے ہیں بچے اور پھر کالج میں جاتے ہیں، پھر ڈگری حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ایک یہ ہمارے لیے ایک دستور بھیجا۔ اب اس دستور یہ جو ہے یہ صرف ثواب کی خاطر نہیں ہے، پڑھنے کی خاطر نہیں ہے، صرف پڑھ کے رکھ دو، اور یہ دنیا کی ایک ایسی واحد کتاب ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور ایک واحد ہی کتاب یہ بھی ایک ریکارڈ ہے اس کے ساتھ میں جو سب سے کم سمجھی جاتی ہے۔ یعنی اور کتابیں جتنی بھی آپ چاہے فرینچ پڑھ رہے ہیں تو فرینچ سیکھیں گے، آپ انگلش پڑھ رہے ہیں تو انگلش سیکھیں گے، بولنے لگتے ہیں، سمجھنے لگتے ہیں، کوئی سی بھی چاہے پشتو بولتے ہیں یا ہندی بولتے ہیں، آپ کی مادری زبان کوئی سی بھی ہے، لیکن وہ نئی زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید عربی زبان میں ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، تو یہ تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے پھر ترجمے، اور یہ کہ ایک ایسا کام ہے دنیا میں ہوا ہے کہ قرآن مجید تقریباً ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ترجمہ تلاوت ضرور کریں قرآن مجید کی، لیکن ساتھ میں ترجمہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے اور ڈائریکٹ ہم سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اور ڈائریکٹ ہمیں بتا رہا ہے۔ تو کیا بتا رہا ہے آخر؟ ایگزام، دنیا یہ جسٹ لائک ایگزام ہے۔ اب ہم اگر سمجھتے ہی نہیں کہ بھئی کیا لکھا ہوا ہے پیپر کے اندر، بس ہم دیکھ رہے ہیں اس کو لیکن مطلب ہی نہیں آتا سمجھ میں ہماری، تو ہم کیا جواب لکھیں گے؟ بالکل اسی طریقے سے قرآن مجید ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہیں کہ بھئی دنیا میں رہنے کے طریقے کیا ہیں، عزیز رشتہ داروں کے، دوستوں کے ساتھ، اپنے ملک میں اپنے معاملات، اپنے غیر مسلموں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آنا ہے، کس طریقے سے تعلقات رکھنے ہیں، آخرت یعنی کہ جو روز جزا جو ہے اس دن، یعنی کہ بدلے کا دن یا ڈے آف جسٹس جو ہے، اس دن جب سب کے دیکھے جائیں گے کہ بھئی کس کا پرچہ کیسا ہے، کس نے کتنا عمل کیا میری ہدایت کے بعد، پھر اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق جو ہے جہنم یا دوزخ عطا فرمائے گا۔ اور یہ دعا ایک ایسی ہے، دیکھیں ہم اپنے آپ کو ہر وقت دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو خیر دھوکہ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا کریٹر ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں، تو یہ سورہ فاتحہ، فاتحہ مینس اوپننگ یا یہ کہ دعا جیسے کہتے ہیں، تو اس میں 7 آیتیں ہیں اور یہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی ود دا نیم آف اللہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان ہے اور بہت زیادہ رحیم ہے، سمجھ گئے، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اور اب یہاں سے قرآن مجید کا پارہ نمبر 1 شروع ہوتا ہے، سمجھ گئے، الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اب تعریف یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موت دے گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، سانس لینے کے لیے دیا، ہمیں کھانا دیا، ہمیں کپڑے دیے، ہمیں گھر دیا، ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو ساری کائنات کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ دیکھیں رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ کے سے وعدہ توڑتے ہیں، ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے وہ ناراض نہیں ہوتا، ہمیں موت کی شکل میں سلا دیتا ہے اور پھر صبح کو حشاش بشاش اٹھا دیتا ہے۔ اگر وہ انسانوں کی عادت والا ہوتا
انسانوں کی عادتیں ہوتی ہیں اس کے اندر، تو پھر وہ تو ہم ذرا سی بھی غلطی کرتے وہ ہمیں پکڑ لیتا، لیکن وہ اتنا رحمان و رحیم ہے کہ وہ ہمیں صبح دوبارہ سے جگا دیتا ہے۔ مالک یوم الدین یعنی کہ روز جزا کا مالک ہے۔ اوکے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر کتنا یقین مستحکم ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہر چیز کو اگر ہم غور سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں ایک دم پسینے آنے شروع ہو جائیں گے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم اللہ کے ساتھ کیسا دھوکہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم خود اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تو خیر کر ہی نہیں سکتا کوئی دھوکہ، وہ تو صرف سمجھتا ہے کہ بھئی یہ بیوقوف لوگ ہیں، نہ سمجھ لوگ ہیں، اور پھر بھی معاف کر دیتا ہے ہم کو۔ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا، پہلے اللہ کی تعریف کی، پھر اللہ کے آگے ہم بالکل اپنے سپرد کر دیا، اب اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب یہاں پر دیکھیے آپ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، یعنی کہ جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، اللہ کے فرما بردار رہے، اللہ کے احکامات کو مانا، تو اللہ نے کہا کہ بھئی ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا۔ یعنی کہ جن لوگوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اور جن لوگوں نے اللہ کی باتوں کو منحرف ہوئے اللہ کی باتوں سے، اور اللہ کے احکامات کو اور ان آرڈرز کو نہیں مانا، تو ان پر اللہ نے غضب فرمایا اور ان کو کہا کہ میں تم کو جب تمہارا جو متعین دن ہے یا روز جزا کا دن ہے، اس دن ڈے آف جسٹس کے دن جو ہے جب فیصلہ ہو جائے گا، میں تمہیں ایسے سب لوگوں کو، نافرمان لوگوں کو دوزخ میں ڈال دوں گا، اور نہ گمراہوں کے۔ اب یہاں گمراہ جو ہے ایک بہت بڑا لفظ ہے، اس میں گمراہ یعنی کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم بھی ایک طرح سے گمراہ ہیں، یعنی کہ ہمارے سامنے ہر چیز موجود ہے، اللہ کی ساری نشانیاں موجود ہیں، اللہ کی ہر بات موجود ہے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو، اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ہر چیز سے معلوم ہوتا ہے کہ ہاں بھائی کوئی کریٹر ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے جس نے یہ چیز کی ہے۔ اور جب قرآن ہم ترجمے کے بعد پڑھتے ہیں تو یقین جانے کہ جب ہم اگر غور سے سنتے ہیں تو ہم جو ہیں پھر پوری طریقے سے ایمان لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان تھوڑا وہ ہے، بھلکڑ ہے، لیکن ہم بار بار پڑھیں گے تو ہمیں یاد ہوگا۔ اب نہ گمراہوں کے، گمراہ جو ہیں اس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، میں بھی شامل ہوں، کہ ہم روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر گمراہ ہو جاتے ہیں اور پھر بے دہانی کر لیتے ہیں۔ تو آمین، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، اور اللہ ہم سے ہماری ساری جو ہیں جائز ضرورتیں پوری کرے، اور اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، اور قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔